اس طریقے سے امن و امان ہوگا. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح، مسیح کے زمانے اور ان کے وقت کی زندگی کتنی بہترین ہے. 3 بار آپ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا آسمان کو بارش کا حکم دیا جائے گا، زمین کو سبزے نکالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر تم دانے کو پتھر پہ ڈال دو تو وہ بھی اگ جائے گا. نہ لوگوں کے بیچ میں کینہ ہوگا، نہ کوئی کسی سے کپٹ رکھے گا، نہ کسی سے کوئی دشمنی رکھے گا، اور نہ حسد ہوگا. اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے کی جو جماعت ہے وہ جماعت بڑی افضل لوگوں میں ہوگی. مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے حدیث. میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے. ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی اور دجال سے قتال کرے گی. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے کی زندگی بڑی امن کی ہوگی، سکون ہوگی. اور لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ایک حادثہ بڑا عظیم پیش آئے گا، بڑا عظیم حادثہ پیش آئے گا. وہ حادثہ کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا خروج. یہ سب سے عظیم حادثہ ہوگا دجال کے بعد. یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. اب ذرا دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج ہیں یہ کیا. قرآن مجید کے اندر 2 جگہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے. یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں کی میں سے ایک بڑی نشانی قرار دی گئی یاجوج اور ماجوج کو، یاجوج اور ماجوج کو. اور وہ حدیث جو مسلم شریف کی ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں بھی یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی نشانیوں میں قرار دیا گیا ہے. اب مختصر طور پر یہ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون سی، ان کی اصل کیا ہے. دیکھیے ان کی اصل کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے ہیں، بنی آدم میں سے ہیں، بنی آدم میں سے ہیں. البتہ دنیا میں ان کی اصل کیا ہے نہیں کہا. البتہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں. جو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں حضرت آدم کی اولاد حوا کے علاوہ کوئی دوسری، اس سے یاجوج اور ماجوج یہ بات غلط ہے. آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. کون کون؟ حام، سام اور یافت. حام، سام اور یافت. سام میں سے کون سے لوگ ہیں؟ سام میں سے کون سے لوگ ہیں بھائی؟ سام میں سے یہ افریقہ اور یہ جو ہے قبطی لوگ ہیں، اور شام میں سے جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کے لوگ ہیں. ایشیا اور یورپ کے لوگ یہ شام میں سے ہیں. حام میں سے کون ہے؟ افریقہ اور یہ قبطی لوگ ہیں، یعنی مصر اور اس کے علاوہ کے لوگ، بعد کے لوگ ہیں. اور یافت کی اولاد میں سے یہ ترک، چائنا اور یاجوج اور ماجوج ہیں. یاجوج اور ماجوج یہ یافت کی اولاد میں سے ہے. بہت سے علماء کے قول کے مطابق جو ترک ہم نے کہا ہے وہ اسی بنیاد پر کہا ہے، ترک کے لوگ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی ایک قسم ہے. اللہ بہتر جانتا. البتہ یہ ہے کہ یافت کی اولاد میں سے یہ ترک ہیں، اور انہی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہی کا ایک قبیلہ یاجوج اور ماجوج ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ کیوں ہے؟ اس کی سب سے واضح دلیل بخاری شریف کی وہ روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، دونوں سے مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائے گا، یا آدم. آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک. اے اللہ تعالیٰ حاضر ہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، بھلائی تیرے پاس ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم اپنی ذریت سے جہنم کا حصہ الگ کر لو. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اپنی ذریت سے، ایسے کہتے بخاری کی روایت میں ہے اپنی ذریت سے جہنم کا حصہ ہے وہ الگ کر لو. حضرت آدم علیہ السلام سوال کریں گے، اے اللہ تعالیٰ جہنم کا حصہ میری ذریت کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999. ذریت آدم میں سے 1000 میں سے 999 لوگ جو ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہ خطاب حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگ سنیں گے تو ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں کا ہو جائے گا، بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، کیا ہو گیا؟ آخر وہ ایک آدمی جو بچ رہا ہے وہ کون ہے جو جہنم سے بچنے والا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، وہ مدہوش نہیں ہیں، وہ شراب نہ پیے ہوئے ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ یہ سن کر کے مدہوش ہو جائیں گے۔ یہ کہنا تھا تو صحابہ کرام کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ 1000 میں سے ایک جو بچنے والا ہے وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابشروا، خوشخبری سن لو، تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 99 ہوں گے، یا کہ 999 ہوں گے، 999 ہوں گے، یاجوج ماجوج سے 999 ہوں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی ان کی ذریت باقی بچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہے، باقی دوسری جو تھے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ چاہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہی کو ہم نے باقی رکھا ہے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کس کی ذریت سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی نسل سے ہیں، یافس کی نسل سے ہیں، لیکن ہیں وہ کہاں؟ یہ ایک سوال ہے، وہ کہاں ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں کہا جاتا۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو جو ایمان لے آنا ہے، دنیا کی عقل اور دنیا کا علم اسے نہیں تسلیم کرتا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ دنیا کے اوپر حملہ کرتے تھے، دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس معمورے کے اندر ظاہر میں ہمارے اور آپ کے پاس، وہ اس کے اوپر حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے تباہیاں مچایا کرتے تھے، لیکن جیسا کہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ذوالقرنین ملک صالح جب اپنی مہم میں اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ حملہ کیا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ ایک آپ دیوار قائم کر دیجئے کہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے کسی دیوار کو کھینچ کر کے کہیں پر وہ جزیرہ ہے زمین کے نیچے ہے سمندر کے نیچے ہے، اس جزیرے کے علاوہ کوئی اور جگہ اللہ بہتر جانتا ہے، انہیں محصور کر دیا ہے۔ وہ اس قدر محصور ہیں کہ انسانی آبادی جہاں پر ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے گا تو یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ ملک صالح نے کہا ہے، کیا کہا؟ هذا من رحمت، قال هذا من رحمت ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آ جائے گا، وعدہ آ جائے گا تو اسے بالکل مسمار کر دے گا اور وہ نکل پڑیں گے لوگوں میں۔ تو وہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خواہ کوئی جزیرہ ہو، کوئی ٹاپو ہو، کوئی دنیا کا اور کوئی بڑا حصہ ہو، وہ ایسی جگہ پر محصور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، برا ہے عرب کا، اس لیے کہ اس وقت مسلمان عرب ہی میں تھے۔ ویل للعرب، برا ہے مسلمان کا، من شر قد اقترب، اس برائی سے، اس شر سے جو بالکل قریب آ گئی۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج کہذہ، یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا سوراخ آج ہو گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ وہ روزانہ، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ وہ روزانہ چاٹتے ہیں اپنی زبانوں سے اور سوراخ کر رہے ہیں، اور جب اتنا سوراخ ہو جاتا ہے تو ان کا امیر کہتا ہے کہ چلو اب چلتے ہیں واپس،
کل آ کر کے اس کو پورا کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ جگہ بالکل برابر بلکہ پہلے سے ہی مضبوط ہو جایا کرتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن کس جگہ موجود ہیں ہم اس کو نہیں جانتے۔ البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے ابھی تک لوگوں کی، انسانوں کی آبادی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جب وہ آئے گا جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچائی جگہ سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، واقترب الوعد الحق، قیامت کا وعدہ، سچا وعدہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا قیامت کے بالکل قریبی کے وقت وہ کھول دیے جائیں گے۔ ان کی صفات جو احادیث کے اندر مروی ہے وہ کیسی ہے، وہ کیسے ہیں؟ آپ کے بیان کے مطابق ان کا چہرہ چوڑا ہے، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کے بال بھورے بھورے ہیں، ناک ان کی چپٹی ہے، رنگ ان کا گورا ہے، عمومی طور پر جیسے ترکستان کے لوگ نہیں ہوتے یہی ان کی کیفیت ہے، یعنی ناک چپٹی، رنگ گورا، چہرہ چوڑا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ایک بات اور بیان کر دوں، بہت سی کتابوں کے اندر یا قصہ گو حضرات نے جو ان کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان میں کہ بات اتنے لمبے ہوں گے جیسے درخت ہوا کرتے ہیں، اور بعد اتنے چھوٹے ہوں گے کہ جو زمین پر چلیں گے، اور بعد کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بچھاتے اور ایک کان کو اوڑھ لیا کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے ہیں۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ ان کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عام انسانوں کے طریقے سے وہ انسان ہے، ان کی ناک چپٹی ہے، ان کا چہرہ گول ہے کہ نہیں، گویا کہ ان کا چہرہ تہ ڈھال ہو۔ جس طریقے سے عمومی طور پر ترکستان کے لوگ ہیں وہی ان کی کیفیت ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار کھڑی کرنی چاہیے تو ان کا ایک قبیلہ جو ہے کہیں شکار یا کہیں دوسری جگہ گیا تھا لوٹ مار کے لیے، تو جب وہ دیوار بنائی ہے تو یہ باہر رہ گیا اور وہ لوگ اندر محصور ہو کر کے رہ گئے۔ تو ترکستان کا قبیلہ یہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ ہیں، کیسے ہیں، یہ ہم نہیں